جب کئی دن فاقے سے گزر گئے، بھوک کی شدت میں بےتاب کیا، تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں کہیں باہر نکلوں، کچھ کھانے کے لیے چیز ملے تو میں کھا لوں۔ چنانچہ راستے میں اسی سوچ میں چلے جا رہے تھے کچھ کھانے کے لیے ملے تاکہ یہ فاقہ اور بھوک کی شدت ختم ہو۔ ایک باغیچے کے پاس سے گزرے، وہ باغ سیبوں کے درخت سے لدا ہوا تھا اور اس کا ایک درخت راستے پر آیا ہوا جھکا ہوا تھا، اس کی ایک ٹہنی باہر نکلی تھی، اس میں چند سیب لٹکے ہوئے تھے۔ حضرت ثابت کے دل میں خیال آیا کہ یہاں باغیچے والا تو نہیں ہے، دیکھ بھی نہیں رہا ہے، میں ایک سیب اس میں سے کھا لوں تو میری بھوک ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد میں ایک سیب سے کچھ کمی بھی واقع نہیں ہوگی۔ اس نظریے سے وہ سیب کھایا، بیٹھے اور بیٹھ کر تناول کیا، گھر آ گئے۔ لیکن جیسے ہی گھر آئے تو اب دل میں کچوکا لگ رہا ہے، بےچینی ہو رہی ہے کہ میں نے مالک کی اجازت کے بغیر وہ سیب کھایا ہے، کل قیامت کے دن اگر اللہ نے پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ اسی پریشانی میں متقی کی شان یہی ہے کہ اگر کوئی گناہ اور غلط کام ہو جائے تو اس کو چین نہ آئے جب تک کہ وہ اس کی توبہ اور استغفار نہ کر لے یا کسی سے معاف نہ کرا لے۔ چنانچہ یہ بے چین ہو کر اٹھے اور کہا کہ میں باغیچے والے سے معافی مانگتا ہوں۔ اس کو ڈھونڈا، ملے اور کہا کہ صاحب میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ایک سیب کھا لیا تھا، بھوک نے بےتاب کیا تھا، میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، آپ لمحہ میرے اس سیب کے کھانے کی حرکت کو معاف کر دیں۔ باغیچے والے نے کہا کہ نہیں، ہرگز معاف نہیں کروں گا اور قیامت کے دن تیرا گریبان پکڑوں گا کہ یا اللہ اس نے میرے باغ سے ایک سیب میری اجازت کے بغیر کھایا تھا۔ اس نے وہ گڑگڑا رہا ہے، وہ نوجوان رو رہا ہے، پیر پڑ رہا ہے، آنسو جاری آنکھ سے بھیک مانگ رہا ہے کہ مجھے اللہ کے لیے معاف کر دو، دینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں تجھے ہرگز معاف نہیں کروں گا، اور وہ موڑ کر وہ باغ والا اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ یہ روتا ہوا، اس کے دامن پکڑتا ہوا، گڑگڑاتا اور معافی مانگتا ہوا جا رہا ہے۔ معاف نہیں کیا، وہ آدمی باغ والا گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ثابت نے اس کے نکلنے کا انتظار کیا، گھنٹوں انتظار کیا۔ جب عصر کی نماز کے لیے وہ گھر سے نکلا تو دیکھا کہ وہی نوجوان ہے، آنکھیں اشکبار ہیں، اس کی آنکھوں کے آنسو گالوں پر گر رہے ہیں، اس کی معصومیت اور نورانیت میں اور اضافہ ہو رہا ہے۔ پوچھا تم گئے نہیں؟ فرمایا مجھے آپ معاف جب تک نہیں کریں گے میں نہیں جاؤں گا، آپ مجھ سے جو چاہے خدمت لے لیجئے، لیکن مجھے شیر کے واقعے سے مجھے معاف فرما دیجئے تاکہ قیامت کے دن میں اللہ کی گرفت سے اور عذاب سے بچ جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، میں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ پھر انہوں نے رونا شروع کیا تو اس آدمی نے اس نے کہا کہ آپ مجھ سے پوری زندگی بغیر معاوضے کے اپنے باغ میں کام کرائیے، میں پوری زندگی آپ کے باغ میں کام کروں گا، لیکن اللہ کے لیے مجھے اس سیب کے کھانے کے جرم کو معاف فرما دے۔ وہ نیچے اس نے نظریں جھکائی، باغ والے نے تھوڑی دیر سوچا، اس نے کہا معاف کروں گا لیکن ایک شرط ہے کہ تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے۔ یہ حیران ہکا بکا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، اب بیٹی دینے کے لیے تیار ہے، تجھے میری بیٹی سے شادی کرنی پڑے گی، لیکن سنو میرا نوجوان، میری لڑکی عیب دار ہے، وہ اندھی بھی ہے، وہ بہری بھی ہے، وہ گونگی بھی ہے، وہ اپاہج بھی ہے، وہ کالی بھی ہے، تو یہ ان تمام صفات کے ساتھ میری لڑکی سے نکاح کرنا پڑے گا، تب معاف کرو۔ اب وہ حیران کہ اگر میں اس سے بات مانوں تو گلے میں لگ جائے گی، میرے سے اس کی زندگی میرے ساتھ کیسے گزرے گی؟ وہ اندھی ہے، کالی ہے، بہری ہے، گونگی ہے، اپاہج ہے، میرے لیے تو بڑا مسئلہ کرا جائے گا، میری پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، لیکن کیا کرے؟ معافی کی شرط یہی ہے۔ انہوں نے کہا جن کی زندگی ہے میں اس اندھی میں اپاہج کے ساتھ گزار لوں گا، لیکن کم سے کم شیر کی خطا تو معاف ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ صاحب مجھے آپ کی لڑکی ان تمام عیوب کے ساتھ منظور ہے، لیکن اللہ کے لیے میرے شیر کھانے کے جرم کو معاف کر دیں۔ اس آدمی نے کہا تو ٹھیک ہے، جمعرات کو تیری شادی کا اور نکاح کا دن مقرر ہے، تو نہا دھو کے آ جانا، تیرا مہر بھی میں ادا کروں گا۔ اب جمعرات کا دن آیا، اب یہ لرزاں ترساں کرتے ہوئے نادم اور شرمندہ اور اپنے حرکت پر بہت افسوس کرتے ہوئے کہ تمہیں ایک سیب کھا کر کیا آفت گئے محلے میں، اندھی لنگڑی لولی بہری سے نکاح کرنا پڑ رہا ہے، یہ اسی خیال میں سوچتا ہوا جا رہا، دروازہ کھٹکھٹایا، اس نے دروازہ کھولا،
اس کو مرحبا کہا، نکاح پڑھایا گیا، مہر ادا کیا گیا، باپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں چھوڑ دیا، اس میں تیری بیوی ہے، یہ تمہاری خلوت گاہ اور تنہائی کی جگہ ہے، تم اس سے اپنی مقاربت کرو۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور سامنے نظر پڑی تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی، اتنی حسین خوبصورت دوشیزہ بلند پر بیٹھی ہوئی ہے کہ میں نے اس سے حسین جمیل اپنی آنکھوں سے کسی عورت کو نہیں دیکھا تھا، ایسی حسین جمیل لڑکی۔ اب وہ حیرت اور استعجاب میں اس سے کچھ ادا نہیں ہو رہا، کچھ کہہ نہیں پا رہا ہے۔ لڑکی خود پلنگ سے اترے، اس کو سلام کیا، مرحبا کیا، اور اس کے خط و خال سے محسوس کیا کہ میرے باپ نے اس کو کیا بتایا تھا، اور یہ دیکھ کر اب مجھے حیران ہے۔ خود ہی کہا کہ میں اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہوں، میرے باپ نے کہا میں بہری ہوں، ہاں میں بہری ہوں، میں نے کبھی شریعت کے خلاف کوئی بات نہیں سنی، میں گونگی ہوں، میں نے شریعت کے خلاف کبھی زندگی میں ایک لفظ نہیں بولا، میں اندھی ہوں، میں نے ناحق کبھی زندگی میں کسی کو نہیں دیکھا، میں اپاہج ہوں، میرے ہاتھوں نے میرے پیروں نے کبھی کوئی شریعت کے خلاف کام نہیں کیا۔ میں یہ اس اعتبار سے میرے باپ نے تجھے یہ میری باتیں بتائی ہیں۔ میرا باپ یہ چاہتا تھا کہ کوئی ایسا متقی اور پرہیزگار اور خدا ترسیدہ بندہ ملے جس کے ساتھ میں اپنی بیٹی کا نکاح کروں۔ جب تو شیخ کی معافی مانگنے آیا تھا تو میرے باپ نے اسی وقت طے کر لیا تھا کہ اس سے بڑا متقی اور پرہیزگار داماد میرے لیے دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے۔ اسی وقت میرے ساتھ نکاح کا ارادہ کر لیا تھا۔ میرے بھائیوں، وہ اس کے ساتھ رہے، 1 سال گزرا، وہ عورت حاملہ ہوئی اگلے ثابت سے، اور 1 سال کے بعد میں بچہ پیدا ہوا۔ آپ کو معلوم ہے وہ بچہ کون ہے؟ وہ بچہ ہے جس کو ساری دنیا کا امام امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت ثابت کے تقوی کی برکت تھی کہ ان کے تقوی اور خلوص کی برکت سے اللہ نے ان کے نطفے سے اور ان کی بیوی کے پاکیزہ پیٹ سے جو اولاد عطا کی ہے، دنیا کی امامت اور رہنمائی اور پیشوائی کا کام اللہ نے ان سے لیا ہے۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ متبعین اور متبعین اگر کسی کے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے۔ یہ ان کے باپ کے تقوی کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم بھی متقی بنیں گے تو انشاءاللہ امام ابو حنیفہ نہیں تو دیندار، متقی، ایماندار، ماں باپ کے مطیع فرمانبردار بچے نیک، اور ایک بچے ہمارے نطفے سے اور ہمارے پیٹوں سے جنم لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اسی طرح کا تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔